زینب نے گاڑی کا ایکسیلریٹر دباتے ہوئے آنکھیں تنگ کیں۔ شیشوں پر بارش کے قطرے بندوق کی گولیوں کی طرح برس رہے تھے۔ وائپرز تیزی سے حرکت کر رہے تھے مگر سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ موبائل پر جی پی ایس بار بار غلط راستہ دکھا رہا تھا۔ یہ کون سا ویران راستہ ہے؟ میں کس طرف نکل آئی ہوں؟ اس نے اپنے آپ سے گھبرا کر پوچھا۔ گاڑی کا انجن اچانک کھنکھنایا اور پھر خاموش ہو گیا۔ زینب نے اسٹیئرنگ پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ نہیں، اب نہیں۔ فطری طور پہ اسے پریشانی ہوئی تھی کیونکہ ایک تو راستہ سنسان تھا اور دوسرا گاڑی کا اس طرح بند پڑ جانا اس کے لیے ایک نئی مصیبت کو جیسے دعوت دے رہا تھا۔ اس نے 2-3 بار گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن گاڑی سٹارٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کوفت نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا اور پھر اس نے باہر نکل کے گاڑی کو چیک کرنے کا فیصلہ کیا۔ باہر نکلتے ہی سرد ہوا نے اسے جکڑ لیا۔ سفید کرتے اور نیلے جینز میں ملبوس وہ لڑکی جس کے بال باہر نکلتے ہی گیلے ہو چکے تھے بے حد حسین تھی۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ یہاں کوئی گاؤں، کوئی دکان، کوئی روشنی نہیں تھی، بس ایک لمبی سی پرانی سڑک تھی جس کے دونوں طرف گھنے درخت تھے جن کی شاخیں عجیب طرح سے مڑی ہوئی تھیں جیسے وہ اسے دیکھ رہی ہوں۔ اس کے پیروں تلے کیچڑ چپچپانے لگا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا لیکن وہ بھی نو سگنل دکھا رہا تھا۔ بارش تیز ہو رہی تھی۔ زینب نے گاڑی سے اپنا بیگ نکالا، گاڑی کو لاک کیا اور پھر اپنا بیگ سر پر رکھا اور سڑک کے کنارے چلنے لگی۔ وہ اس وقت کسی مدد کی تلاش میں تھے لیکن پتہ نہیں مدد ملتی بھی کہ نہیں کیونکہ راستہ ویران تھا اور بارش نے مزید پریشان کر دیا تھا۔ وہ آگے بڑھتے گئے۔ کچھ دور جا کر اسے ایک بڑی سی عمارت نظر آئی، ایک پرانا ویران ہوٹل جس کی کھڑکیوں سے مدھم سی روشنی ٹپک رہی تھی۔ ایسا بڑا سا ہوٹل بھلا اس ویران جگہ پہ کیوں ہے؟ وہ سوچنے لگے اور آنکھیں سکیڑ کر دیکھنے لگے۔ شاید اندر کوئی ہے۔ اس نے سوچا۔ پیٹ کے اندر ایک عجیب سی گھبراہٹ نے جنبش کی مگر اس کے پاس سوائے اس ہوٹل میں جانے کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے ہوٹل جانے کا فیصلہ کیا اور اندر کی طرف بڑھی۔ ہوٹل کا دروازہ بڑا اور بھاری تھا۔ اس نے دستک دی لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر اچانک دروازہ بھاری آواز کے ساتھ کھل گیا جیسے کوئی اندر سے کھینچ رہا ہو۔ ایک لمحے کے لیے زینب کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اندر کا حال تاریک تھا۔ صرف ایک دیوار پر لٹکا ہوا پرانا پیلے رنگ کا فانوس جل رہا تھا۔ زینب کو یہ ماحول بہت پراسرار لگا۔ وہ گھبرا گئے۔ تاریکی اور پراسراریت نے اس پہ عجب ہی اثر کیا تھا۔ سلامتی ہو اس گہرے اندھیرے میں، ایک بھاری آواز نے زینب کو چونکا دیا۔ وہ پیچھے مڑی۔ دروازے کے پاس ایک لمبا اور دبلا شخص کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں بہت گہری تھیں جیسے اندھیرے کے کنویں ہوں۔ اس کے بال کالے تھے جو کندھوں تک لٹک رہے تھے اور اس کی جلد بہت ہی پیلی سی تھی جیسے وہ کبھی دھوپ میں نہ نکلا ہو۔ وہ بہت غور سے زینب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ زینب گھبرا گئی۔ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، کیا میں یہاں رک سکتی ہوں؟ صرف چند گھنٹوں کی بات ہے، صبح ہوتے ہی چلی جاؤں گی، زینب نے گھبرا کر پوچھا۔ اس شخص نے مسکرا کر سر ہلایا۔ بالکل، کیوں نہیں، یہ جگہ تو ویسے بھی خالی ہی پڑی تھی، میں ریان ہوں۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو زینب نے اسے ہاتھ ملایا۔ اس کی انگلیاں برف جیسی ٹھنڈی تھیں۔ ایک سرد سی لہر زینب کے وجود میں دوڑتی چلی گئی اور گھبرا کر اس نے ایک دم اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ ریان نے اس کی گھبراہٹ کو محسوس کیا تھا، تاہم اس پر ظاہر کیے بنا کہ اس نے اسے اندر بلایا۔ ہال کے بیچوں بیچ ایک بڑی سی چوڑی سیڑھی اوپر جاتی تھی۔ آپ اوپر والے کمرے میں آرام کر سکتے ہیں بارش رکنے تک، ریان نے اوپری منزل کی طرف اشارہ کر کے زینب سے کہا تو زینب نے اس کا شکریہ ادا کیا اور سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ہر قدم پر لکڑی کا فرش ہلتا تھا۔ اوپر ایک لمبا طویل راستہ تھا جس کے دونوں طرف کمرے تھے۔ ریان نے آخری کمرے کا دروازہ کھولا۔ ایک پرانا بستر، ایک الماری اور ایک چھوٹی سی لکڑی کی میز تھی۔ کھڑکی سے بارش کا شور صاف سنائی دے رہا تھا۔ اوپر والے منزل پہ بھی غیر معمولی خاموشی اور پراسراریت تھی جسے محسوس کر کے زینب چونک گئی اور اس سناٹے کو توڑنے کی خاطر اس نے ریان سے پوچھا، آپ اکیلے ہیں یہاں؟ زینب نے پوچھا تو ریان نے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر جواب دیا، ہاں، کچھ عرصے سے۔ اس کی آواز میں ایک بے نام سی اداسی تھی جیسے کچھ یاد آ گیا ہو یا کسی سے بچھڑنے کا غم اس کی آواز میں گھل گیا ہو۔ زینب نے سوچا کہ شاید وہ بھی کسی حادثے کا شکار ہو کر یہاں پھنس گیا ہو۔ اس نے مزید سوالات کرنے سے گریز کیا۔ ریان باہر جانے لگا تو زینب نے کہا، شکریہ، آپ اگر یہاں نہ ہوتے اور میری مدد نہ کرتے
تو شاید میں باہر ہی بھٹکتی رہتی۔ زینب نے مشکور انداز میں کہا تو رایان نے مڑ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ ہم سب کہیں نہ کہیں بھٹک ہی رہے ہوتے ہیں زینب، اور پھر کہیں نہ کہیں کسی سے مل ہی جاتے ہیں۔ زینب چونک گئے۔ میں نے آپ کو اپنا نام نہیں بتایا۔ زینب کا انداز الجھا ہوا تھا اور اس میں محسوس کیے جانے والا خوف تھا۔ رایان مسکرایا۔ تم نے نہیں بتایا مگر میں جانتا ہوں، اور وہ دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ زینب کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ کیا یہ کوئی اتفاق تھا؟ یا پھر اس نے سوچا کہ شاید اس نے اپنا نام گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اونچا بول دیا ہو۔ ہاں یہی ہوگا۔ یا پھر شاید جب اس نے رایان سے ہاتھ ملایا تھا تب اپنا نام بتا دیا ہو۔ زینب الجھ سے گئی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی بیٹھی رہی اور پھر اپنے گیلے کپڑوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنا بیگ کھولا اور کپڑے بدلنے لگی۔ کمرے میں ایک ویرانی سی خوشبو بسی ہوئی تھی، جیسے کوئی چیز کئی سالوں سے بند پڑی ہو۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ بارش اب بھی زوروں پر تھی۔ درخت ہوا میں جھوم رہے تھے جیسے کوئی انہیں بلا رہا ہو۔ زینب کتنی ہی دیر کھڑکی میں کھڑی باہر کا منظر دیکھتی رہی۔ یہ جگہ بہت پر اسرار تھی اور شاید زینب آج تک یہاں کبھی نہیں آئی تھی، اور آج بھی اگر گاڑی خراب نہ ہوتی تو یہ اتفاق نہ ہوتا۔ رات گئے تک زینب سو نہیں سکی۔ وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی جب اسے لگا جیسے کوئی دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دل زور سے دھڑکنے لگا۔ رایان؟ اس نے آواز دی۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر اس نے ایک آواز سنی، ٹپ ٹپ ٹپ، جیسے کوئی گیلا ہاتھ دیوار پر پھیر رہا ہو۔ اندھیرے میں برستی بارش کی آواز میں یہ آواز کچھ زیادہ ہی عجیب اور خوفناک معلوم ہو رہی تھی۔ زینب نے سانس روک لیا۔ آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ پھر اچانک دروازے کے نیچے سے ایک سیاہ چیز رینگتی ہوئی اندر آئی۔ زینب کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ ایک چادر تھی، ایک کالی چادر جو خود بخود فرش پر پھیل رہی تھی۔ زینب چیخنا چاہتی تھی مگر اس کا گلا بند ہو گیا۔ چادر اس کے بستر کی طرف بڑھی۔ اس نے خود کو سمٹ کر ایک کونے میں دبا لیا اور ایک فلک شگاف چیخ اس کے حلق سے برآمد ہوئی۔ پھر اچانک دروازہ کھولا۔ رایان وہاں کھڑا تھا اور اس کے آتے ہی چادر فوراً بے جان ہو گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ رایان نے پوچھا۔ زینب کانپ رہی تھی۔ یہ چادر۔ اس نے چادر کی طرف اشارہ کیا۔ رایان نے فرش پر پڑی چادر کو اٹھایا۔ معاف کرنا، یہ میری ماں کی ہے۔ یہ کبھی کبھی خود بخود ہی حرکت کر جاتی ہے، رایان نے بڑے عام سے لہجے میں کہا، جیسے یہ کوئی معمولی بات ہے۔ زینب نے حیرت سے دیکھا۔ کیا؟ رایان نے چادر کو ہاتھ میں تھام لیا۔ اس کی آنکھیں تاریک ہو گئی تھیں۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، بس اسے ہاتھ مت لگانا۔ وہ زینب کو تنبیہ کرتا ہوا وہ چادر لے کر باہر چلا گیا۔ زینب اکیلی رہ گئی۔ اس کے ذہن میں سوالوں کے طوفان تھے۔ یہ کون تھا؟ یہ چادر کیسے تھی؟ اور سب سے بڑا سوال کہ یہ جگہ واقعی خالی تھی، کیونکہ اب اسے یقین ہو چلا تھا کہ وہ کمرے میں اکیلی نہیں تھی، کوئی اور بھی وہاں تھا، کوئی جو چھتوں پر چلتا تھا، بارش میں گھلتا تھا اور رات کو اس کے دروازے پر دستک دیتا تھا، اور وہ اسے لے جانے آیا تھا۔ خوف زینب کی ہڈیوں میں سرایت کر چکا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی مگر زینب کی آنکھوں میں نیند نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ بستر پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ اس کے کانوں میں اب بھی وہ عجیب سی آوازیں گونج رہی تھیں جو چادر کے فرش پر رینگتے وقت پیدا ہوئی تھیں۔ کمرے کے ہوا میں گھٹن سے تھے، جیسے کوئی نظر نہ آنے والا وجود سانس لے رہا ہو۔ اس نے اپنے بازوؤں پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ اپنے آپ میں بڑبڑائی۔ کھڑکی سے باہر بارش کا شور مدھم پڑ چکا تھا مگر درخت اب بھی ہوا میں جھوم رہے تھے۔ ان کی شاخیں کھڑکی کے شیشے سے ٹکرا رہی تھیں، جیسے کوئی اندر آنے کی کوشش کر رہا ہو۔ زینب نے کمبل کو اپنے گرد اچھی طرح لپیٹ لیا۔ اسے اپنی دھڑکنوں کی آواز اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ اس کے دماغ کا وہم ہے۔ تھکاوٹ، تنہائی اور اس عجیب جگہ کا ماحول مل کر اس کے اعصاب کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ مگر وہ چادر، وہ خود بخود کیسے حرکت کر سکتی تھی؟ اور پھر رایان نے بھی تو کہا تھا کہ یہ چادر خود بخود حرکت میں آ جاتی ہے۔ اس نے اپنا فون اٹھایا۔ اب بھی کوئی سگنل نہیں تھا۔ کیمرہ آن کیا تو اس نے کمرے کے گرد ایک نظر ڈالی۔ کہیں کوئی حرکت نظر نہیں آئی۔ پھر اس نے اچانک کھڑکی کی طرف دیکھا۔ ایک سیاہ سایہ تیزی سے وہاں سے گزرا۔ زینب کا دل ایک بار پھر دھڑکا۔ اس نے فون کی روشنی کھڑکی کی طرف کی۔ وہاں کچھ نہیں تھا، شاید درخت کی شاخیں تھیں جو ہوا میں ہل رہی تھیں۔ پھر اس نے ایک آواز سنی، جیسے کوئی چیز دیوار پر ناخنوں سے کچھ نوچ رہی ہو۔ آواز کمرے سے باہر آ رہی تھی۔ زینب نے سانس روک کر کان لگایا۔
آواز قریب ہی ہو رہی تھی۔ اب وہ دروازے کے قریب تھی۔ اس نے اپنے آپ کو بستر میں مزید دبا لیا، جیسے خود کو چھپا لینا چاہتی ہو۔ کچھ ہی دیر بعد دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ زینب کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ اس کا گلا خشک ہو چکا تھا، وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ زینب؟ ریان کی فکر میں ڈوبی آواز سنائی دی۔ زینب نے گہرا سانس لیا اور آہستہ سے بولی، جی تم ٹھیک ہو؟ میں نے تمہیں چیختے ہوئے سنا۔ زینب نے دروازے کی طرف دیکھا کہ کیا وہ واقعی چیخ اٹھی تھی؟ اسے یاد نہیں تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس ایک خواب دیکھا تھا جس سے ڈر گئے۔ اس نے جھوٹ بولا۔ دروازے کے پیچھے خاموشی تھی۔ پھر آیان نے کہا، اچھا اگر تمہیں کچھ چاہیے تو مجھے بتانا۔ زینب نے ہلکا سا سر ہلایا، پھر یاد آیا کہ وہ اسے دیکھ نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، شکریہ، اس نے بلند آواز سے کہا۔ ریان کے قدم دور ہوتے سنائی دیے۔ زینب نے ایک بار پھر گہرا سانس لیا۔ اس کا جسم تھکاوٹ سے چور تھا، مگر وہ سو نہیں سکتی تھی۔ اس نے کمرے پر نظر دوڑائی۔ الماری، میز، بستر سب پرانے اور بوسیدہ تھے۔ پھر اس کی نظر فرش پر پڑی۔ وہاں کچھ نشانات تھے، جیسے کوئی چیز گھسیٹی گئی ہو۔ نشانات دروازے سے بستر تک جاتے تھے۔ زینب نے اپنے ہونٹ کاٹ لیے۔ کیا یہ چادر کے تھے؟ وہ حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس کے پاؤں لرز رہے تھے۔ آخر کار اس نے خود کو سنبھالا اور الماری کی طرف بڑھی۔ الماری کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ اس نے کھولا اور یہ دیکھ کر اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی کہ اندر کالی چادر لٹک رہی تھی۔ زینب پیچھے ہٹ گئی۔ یہ وہی چادر تھی جو رات کو فرش پر رینگ رہی تھی۔ ریان نے کہا تھا کہ وہ اسے لے گیا ہے، مگر یہ واپس یہ یہاں کیسے آ گئے؟ اور اس سوال کا جواب زینب کے پاس نہیں تھا، لیکن جو اسے سمجھ آ رہا تھا وہ بہت خوفزدہ کر دینے والا تھا۔ چادر کے اوپر عجیب نقش و نگار تھے۔ زینب نے غور سے دیکھا، یہ کوئی زبان تھی جو وہ نہیں پہچانتی تھی۔ علامتیں ایسی تھیں جیسے کسی نے خون سے لکھی ہوں۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، پھر رک گئی۔ بس اسے ہاتھ مت لگانا۔ ریان کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے اور اس کے بڑھتے ہاتھ رک گئے۔ اسی اثناء میں ایک بار پھر اچانک چادر ہلنے لگی۔ زینب نے چیخ مارنا چاہی، مگر آواز اس کے حلق میں ہی پھنس گئی۔ چادر الماری سے باہر نکل آئی اور ہوا میں تیرنے لگے۔ زینب پیچھے ہٹتی گئی، یہاں تک کہ اس کی پیٹھ دیوار سے لگ گئی۔ چادر اس کے سامنے تھی، جیسے کوئی غائب وجود اسے اوڑھے ہوئے ہو۔ پھر چادر نے حرکت کی اور وہ زینب کی طرف بڑھی۔ زینب نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ بس کرو۔ کمرے کی فضا میں ریان کی آواز گونجی۔ زینب نے آنکھیں کھولیں۔ ریان کمرے میں کھڑا تھا اور چادر کو گھور رہا تھا۔ چادر فوراً بے جان ہو کر فرش پر گر گئی۔ ریان نے چادر کو اٹھایا، اس کی آنکھیں غصے سے چمک رہی تھیں۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم اسے چھوؤ گی نہیں، ریان نے غصے سے کہا۔ تو زینب حیرت سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ میں نے چھوا نہیں تھا، یہ خود بخود۔ وہ رک سے گئی۔ ریان نے گہری سانس لی۔ تمہیں یہ کمرہ چھوڑ دینا چاہیے۔ ریان نے اگلی بات جو کہی وہ زینب کے ہوش اڑا گئے۔ کیوں؟ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ زینب کا گلا بھر آیا۔ ریان نے چادر کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ تم نہیں سمجھو گی۔ ریان نے بات ٹال دی۔ مجھے بتاؤ، زینب نے اصرار کیا۔ ریان نے اسے گھور کر دیکھا۔ یہ چادر دراصل یہ صرف ایک چادر نہیں بلکہ یہ ایک دروازہ ہے۔ ریان نے جیسے انکشاف کیا۔ دروازہ؟ کس چیز کا؟ زینب نے حیرت سے پوچھا۔ ریان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، اور جب وہ بولا تو لہجہ بالکل الگ تھا، اس دنیا اور اگلی دنیا کا۔ زینب کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ پوچھا، تم کون ہو؟ ریان نے چادر کو اپنے قریب کیا۔ میں وہ ہوں جسے تم جنات کہتے ہو۔ زینب کے ہونٹ کانپنے لگے۔ مگر تم تو انسان لگتے ہو، زینب نے معصومیت سے کہا۔ ریان نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ہاں، کیونکہ میں جن اور انسان کے درمیان ہوں، میں جن زادہ ہوں۔ زینب نے اپنے آپ کو دیوار سے لگائے رکھا۔ اس کا دماغ ان معلومات کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو ریان اسے فراہم کر رہا تھا۔ تو یہ چادر؟ اس نے آدھی بات کی، لیکن ریان سمجھ گیا وہ چادر میری ماں کی ہے۔ وہ بھی تمہاری طرح ایک لڑکی تھی جو کبھی اس بارش میں بھٹک گئی تھی، مگر اس نے ایک غلطی کی، اس نے چادر اوڑھ لی اور تب سے وہ اس قید میں ہے، ریان نے اداسی سے کہا۔ تو زینب نے حیرت سے دیکھا۔ کیا وہ مر چکی ہے؟ ریان کی آنکھیں تاریک ہو گئی، موت سے بھی بدتر۔ اس کی آواز میں اداسی گھل چکی تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ بارش کی آواز اب صرف ایک مدھم سرسراہٹ جیسی تھی۔ زینب نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟
جیسے وہ سارا کھیل سمجھ گئی ہو۔ رایان نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ میں نے تمہیں نہیں بلایا، بارش نے بلایا، اور اب تمہیں جلدی سے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ اور رایان نے فکر مندی سے کہا۔ تو وہ اتنی ہی تیزی سے بولی، کیوں؟ کیونکہ اگر تم رک گئی تو میری ماں بھی تمہیں اپنے ساتھ لے لے گی۔ زینب کا خون ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ کیا چاہتی ہے؟ اس نے پوچھا تو رایان نے چادر کو اپنے قریب کیا۔ وہ آزادی چاہتی ہے، اور اس کے لیے اسے ایک نئی لڑکی چاہیے جو اس کی جگہ لے لے۔ زینب نے اپنے ہونٹ کاٹ لیے۔ تو تمہاری ماں مجھے مار ڈالے گی؟ وہ خوف سے بولی۔ رایان نے سر ہلایا۔ نہیں، وہ تمہیں مارے گی نہیں، وہ تمہیں اپنے ساتھ زندہ رکھے گی، ہمیشہ کے لیے۔ کمرے کی ہوا اچانک ٹھنڈی ہو گئی۔ زینب نے اپنے بازوؤں پر ہاتھ پھیرا، اس کے رونگٹے کھڑے تھے۔ مجھے یہاں سے جانے دو، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ رایان نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ جا سکتی ہو، مگر یاد رکھو بارش ابھی ختم نہیں ہوئی، اور جب تک بارش ہے وہ تمہیں ڈھونڈتی رہے گی۔ رایان نے سادہ لہجے میں کہا۔ زینب نے دروازے کی طرف قدم بڑھایا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ باہر خطرہ ہے، مگر اس کمرے میں رہنا اس سے بھی بڑا خطرہ تھا۔ وہ دروازے تک پہنچی تو رایان نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی انگلیاں برف جیسی ٹھنڈی تھیں۔ ایک بات یاد رکھنا زینب، اس کی آواز میں ایک عجیب سی گرج تھی، اگر تم نے چادر کو چھو لیا تو پھر کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا۔ رایان کے لہجے میں ایک فکر تھی، ایک تنبیہ تھی۔ زینب نے ہلکا سا سر ہلایا، پھر اس نے دروازہ کھولا اور تاریک راہداری میں قدم رکھ دیا۔ پیچھے سے رایان کی آواز آئی، اور زینب رات کو مت سونا، وہ خوابوں میں آتی ہے۔ اور پھر دروازہ بند ہو گیا۔ زینب راہداری میں کھڑی تھی۔ اس کے سامنے سیڑھیاں تھیں جو نیچے ہال تک جاتی تھیں۔ پیچھے اس کا کمرہ تھا جہاں چادر موجود تھے، اور نیچے دروازہ تھا جو باہر بارش میں کھلتا تھا اور اسے اس پراسرار ہوٹل سے دور جانے میں مدد دے سکتا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا۔ وہ نیچے جانے لگی۔ ہر قدم پر لکڑی کا فرش ہلتا تھا جیسے اسے روکنا چاہ رہا ہو۔ زینب نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ اسے جانا تھا، اس نے طے کر لیا تھا۔ نیچے ہال میں پہنچ کر اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ باہر بارش تیز ہو رہی تھی۔ پھر اس نے ایک آواز سنی، زینب۔ وہ پیچھے مڑے۔ سیڑھیوں کے اوپر سے اس کے کمرے کے دروازے کے سامنے ایک عورت کھڑی تھی۔ اس کے جسم پر کالی چادر تھی اور وہ زینب کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ زینب کی سانسیں رک گئیں۔ سیڑھیوں کے اوپر کھڑی وہ عورت، وہ کالی چادر والی، اس کی ماں تھی۔ اس کے بال لمبے اور گندمی تھے جو چادر میں الجھے ہوئے تھے، جیسے کوئی مردہ دریا کی لہروں پہ بہہ رہا ہو۔ اس کی آنکھیں بالکل سیاہ تھیں، نہ سفید نہ پتلی، بس ایک خالی تاریکی جو زینب کو نگلنے کو تیار تھے۔ وہ آنکھیں زینب پہ جمی ہوئی تھیں۔ تم؟ زینب کا گلا خشک ہو چکا تھا۔ اس کے پیروں نے جواب دے دیا۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی۔ ہر قدم پر اسے ڈر تھا کہ پیچھے سے کوئی ٹھنڈا ہاتھ اسے پکڑ لے گا۔ اس عورت نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کی انگلیاں لمبی اور بے حد پتلی تھیں، جیسے کسی مرے ہوئے درخت کی شاخیں ہوں۔ آؤ میری بیٹی، وہ بولی تو اس کی آواز میں ایسی تھی جیسے کئی لوگ ایک ساتھ بول رہے ہوں، کچھ چیخ رہے ہوں، کچھ رو رہے ہوں، کچھ ہنستے ہوئے ہوں۔ زینب نے نیچے ہال کی طرف بھاگنا شروع کیا۔ اس کے پیچھے عورت کی آواز گونجی، تم بھاگ نہیں سکتے، بارش ہمیشہ تمہیں ڈھونڈ لے گی۔ اس عورت کی آواز پیچھے سے گونجی۔ ہال میں پہنچ کر زینب نے دروازے کی طرف دیکھا۔ باہر بارش پورے زوروں پر تھے۔ وہ کیا کرے، باہر نکل جائے یا پھر رک جائے؟ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ عورت سیڑھیوں سے آہستہ آہستہ نیچے اتر رہی تھی۔ اس کے پیر فرش کو چھو نہیں رہے تھے، وہ ہوا میں تیرتی ہوئی آ رہی تھی۔ زینب نے دروازے کا ہینڈل پکڑا۔ وہ ٹھنڈا ٹھار تھا، جیسے برف کا بنا ہو۔ اس نے زور سے کھینچا، دروازہ نہیں کھلا۔ ہر دروازے کا ایک راستہ ہوتا ہے، مگر تمہارے لیے اب کوئی راستہ نہیں۔ وہ عورت اب حال کے وسط میں تھے۔ اس نے اپنی چادر پھیلائی جیسے کوئی شکار کرنے والا پرندہ اپنے پروں کو پھیلاتا ہے۔ چادر سے ایک بدبو آ رہی تھی، گلے ہوئے پھولوں کی، سڑے ہوئے کاغذوں کی، اور کسی ایسی چیز کی جو بہت عرصہ پہلے مر چکی ہو۔ زینب کو ابکائی محسوس ہوئی۔ زینب نے ارد گرد دیکھا، کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ کونے میں دب گئی۔ پھر اچانک ایک دھماکہ سا سنائی دیا۔ ہال کا ایک دروازہ زور سے کھلا اور رایان وہاں کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک قدیم چاقو تھا جس پر عجیب علامتیں کندہ تھیں۔ ماں بس کرو، اس کی آواز میں ایک عجیب سی طاقت تھی، ایک غیر محسوس سے دھمکی۔ عورت رک گئی۔ اس نے اپنا سر ایک غیر فطری زاویے سے جھکایا، جیسے کوئی مکڑی اپنے شکار کو دیکھ رہی ہو۔ بیٹا، تو نے ہمیشہ میری نافرمانی کی، عورت نے افسوس سے کہا۔ رایان نے چاقو کو ہوا میں بلند کیا۔ میں نے تمہیں روک دیا تھا،
میں تمہیں دوبارہ کرنے نہیں دوں گا۔ عورت ہنسی۔ عورت ایسے ہنسی جیسے کسی نے کانچ پر ناخن پھیر دیا ہو۔ تو اسے بچانا چاہتا ہے، مگر کیا تو خود بچ سکے گا؟ اس عورت نے ریان کو دھمکایا۔ ریان نے زینب کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک التجا تھی۔ بھاگ جاؤ اب ہے۔ زینب نے دروازے کی طرف دیکھا، وہ اب کھلا ہوا تھا۔ وہ بھاگنے لگے، مگر عورت نے اپنی چادر پھینکی۔ چادر ہوا میں پھیل گئے اور دروازے پر جا گرے۔ اس نے دروازہ دوبارہ بند کر دیا۔ کہاں جاؤ گی؟ ہر جگہ بارش ہے، اور بارش میں ہم ہیں۔ وہ ہنسے۔ ریان نے غصے سے چیخ ماری۔ اس نے چاقو کو اپنی کلائی پر پھیرا، وہاں سے خون بہنے لگا۔ خون نے فرش پر عجیب علامتیں بنانا شروع کر دیں۔ عورت چیخی۔ نہیں! اس نے ریان کو روکنا چاہا۔ ریان نے زینب کی طرف دیکھا۔ اس کا نام لو، جس طرح میں نے تمہارا نام لیا تھا۔ زینب سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کیسے؟ اس نے پوچھا۔ اس کا اصل نام لو، وہ نام جو اس نے اپنی پہلی زندگی میں رکھا تھا۔ ریان نے کہا۔ عورت ریان کی طرف بڑھی۔ اس کے ہاتھ پنجوں کی طرح مڑ گئے۔ خاموش رہو! وہ چلائی۔ زینب اپنے دماغ پر زور دینے لگے۔ وہ کیسے جائے؟ پھر اسے یاد آیا الماری میں چادر کے اندر کچھ لکھا ہوا تھا۔ بھلا کیا تھا وہ؟ اس نے اپنا پورا ذہن لگا کر سوچا، اور پھر اس نے زور سے کہا، سارا! عورت اچانک رک گئی۔ اس کا جسم کانپنے لگا۔ یہ نام کس نے تمہیں دیا؟ اس عورت نے پوچھا۔ ریان نے فائدہ اٹھاتے ہوئے خون سے بنے ہوئے نشانات کو مکمل کیا۔ فرش پہ ایک دائرہ بنا ہوا تھا جس میں عجیب علامتیں تھیں۔ زینب دیکھ کر پریشان تھی۔ زینب دوبارہ بولو، ریان نے کہا، تو وہ پکارنے لگے، سارا! زینب زور سے چلائی۔ عورت ایک دم چیخی۔ اس کا جسم ٹیڑھا ہونے لگا، جیسے کوئی اندر سے موڑ رہا ہو۔ چادر ہوا میں لہرانے لگی۔ ریان نے جلدی سے اپنا خون چادر پر پھینکا۔ واپس آ جاؤ، اس دنیا میں تمہارا کوئی مقام نہیں، وہ زور سے بولا، اور پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ چادر آگ میں بھڑک اٹھی، مگر آگ نیلی تھی اور اس میں چیخیں نکل رہی تھیں۔ عورت کا جسم بکھرنے لگا۔ نہیں، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، وہ مسلسل چلا رہی تھی۔ ریان نے زینب کو کھینچ کر اپنے پیچھے کر لیا۔ تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے، وہ سرد مہری سے بولا۔ چادر کی آگ اچانک بجھ گئی۔ فرش پر صرف راکھ کا ایک نشان تھا۔ حال میں خاموشی چھا گئی۔ زینب کانپ رہی تھی۔ یہ کیا ہوا؟ ریان نے اپنی زخمی کلائی کو دیکھا۔ وہ چلی گئی ہے، مگر ہمیشہ کے لیے نہیں، ریان نے آہستگی سے کہا۔ زینب نے فرش پر راکھ کو دیکھا۔ وہ کون تھی؟ ریان نے گہری سانس لی۔ میری ماں، مگر حقیقی ماں نہیں، بلکہ وہ جو اس چادر میں قید تھی۔ سالوں پہلے ایک لڑکی اس گھر میں آئی تھی، اس نے یہ چادر اوڑھ لی اور پھر کبھی باہر نہیں نکل سکی۔ ریان نے بتایا تو زینب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ لڑکی کیا بن گئی؟ ریان نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ جو تم نے دیکھا۔ باہر بارش کا شور کم ہو رہا تھا۔ زینب نے دروازے کی طرف دیکھا۔ کیا اب میں جا سکتی ہوں؟ ریان نے ہلکا سا سر ہلایا۔ ہاں، بارش رک رہی ہے، وہ اب تمہیں نہیں ڈھونڈ سکے گی۔ زینب نے دروازے کی طرف قدم بڑھایا، پھر رک گئی۔ تمہارا کیا ہوگا؟ ریان نے مسکرانے کی کوشش کی۔ میں وہی کروں گا جو میں ہمیشہ سے کرتا آیا ہوں، اس گھر کی حفاظت کروں گا تاکہ کوئی اور اس چادر کا شکار نہ بن سکے۔ ریان نے افسردگی سے کہا تو زینب نے اس کی زخمی کلائی کو دیکھا۔ مگر کیا تمہیں یہیں رہنا پڑے گا ہمیشہ؟ زینب نے پوچھا۔ ریان کی آنکھوں میں ایک پراسرار چمک تھی۔ ہر جن زادے کا ایک مقدر ہوتا ہے، اور شاید میرا مقدر یہی ہے۔ ریان کے لہجے میں افسردگی تھی اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ زینب نے دروازہ کھولا۔ باہر ہوا تازہ تھی، بارش رک چکی تھی۔ اس لمحے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی گہری غار سے نکلی ہو۔ وہ بے ساختہ مڑی اور ریان کا شکریہ ادا کیا۔ ریان نے سر ہلایا۔ جاؤ، اور کبھی بارش میں مت بھٹکنا۔ زینب باہر نکل گئی۔ پیچھے دروازہ بند ہو گیا۔ سامنے سڑک نظر آ رہی تھی۔ دور کہیں ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس چمک رہی تھیں۔ انہیں دیکھ کر زینب کو ایک امید ہوئی۔ وہ آگے بڑھتے چلی گئی۔ زینب نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ پرانا ہوٹل تاریکی میں کھو چکا تھا اور اس کے ہاتھ میں چادر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا۔ زینب کی گاڑی شہر کی طرف دوڑ رہی تھی۔ ہر میل کے ساتھ اس کا دل ہلکا ہوتا جا رہا تھا۔ بارش رک چکے تھے، مگر اس کی یادیں اب بھی گیلی تھیں۔ اس نے گاڑی کے شیشے نیچے کر دیے۔ تازہ ہوا نے اس کے چہرے کو چھوا، مگر وہ ٹھنڈک جو اس نے ہوٹل میں محسوس کی وہ اب بھی اس کے رگوں میں دوڑ رہی تھی۔ خوف کا احساس ابھی بھی اس کے رونگٹے کھڑے کر رہا تھا۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ چادر کا وہ ٹکڑا اب بھی وہیں تھا۔ اس نے اسے باہر نکالا۔ کپڑا جس کے کنارے جلتے ہوئے راکھ کی طرح بے ترتیب تھے،
اسے چھوتے ہی اس کے ہاتھ میں ایک جھنجھناہٹ سے دوڑ گئے۔ تم نے مجھے نہیں مارا، تم نے صرف میرا راستہ روکا ہے۔ زینب نے گاڑی کو بریک لگایا۔ گاڑی سڑک کے کنارے رک گئی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، مگر آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس نے چادر کا ٹکڑا گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ پھینکا۔ تم ختم ہو چکی ہو۔ چادر کا ٹکڑا ہلکا سا لرزا، جیسے وہ ہنسی ہو۔ زینب نے گہری سانس لی۔ اسے اپنے گھر جانا تھا، وہیں وہ محفوظ ہوگی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے تمام لائٹس آن کر دیں۔ اپنے بیڈ روم میں جا کر اس نے چادر کے ٹکڑے کو ایک ڈبے میں بند کر دیا اور الماری کی سب سے اوپر والی شیلف پر رکھ دیا۔ کل میں اسے جلا دوں گی، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ زینب نے خود کو بستر پر گرایا۔ اس کی پلکیں بھاری تھیں۔ رایان کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ رات کو مت سونا، وہ خوابوں میں آتے ہیں۔ مگر تھکاوٹ بہت زیادہ تھی۔ آنکھیں خود بخود بند ہو گئی تھیں۔ نیند میں اس نے ایک دریا دیکھا جس کا پانی سیاہ تھا، جیسے رات کو سمندر نظر آتا۔ وہ دریا کے کنارے کھڑی تھی۔ دور سے ایک عورت آ رہی تھی، اس کے جسم پر کالی چادر تھی۔ وہ چلائی، تم نے میرا ٹکڑا چرا لیا۔ زینب خواب میں بھاگنے لگی، مگر اس کے پیروں تلے کیچڑ تھا۔ وہ گر گئے۔ عورت قریب آ رہے تھے۔ تم سمجھتی ہو میں ختم ہو گئی؟ ہم کبھی نہیں مرتے، ہم صرف شکل بدلتے ہیں۔ زینب کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اپنے بستر پر پسینے میں شرابور تھے۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ پھر اس نے ایک آواز سنی۔ یہ آواز الماری سے آ رہی تھی۔ زینب نے خود کو بستر پر جکڑ لیا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ الماری کا دروازہ ہلکا سا کھل گیا۔ زینب نے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ صرف ایک خواب ہے، یہ صرف خواب ہے، وہ جیسے خود کو تسلی دے رہے تھے۔ پھر اس نے اپنے بستر پر ایک ٹھنڈک محسوس کی، جیسے کوئی اس کے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا ہو۔ اس نے آنکھیں کھولیں۔ چادر کا ٹکڑا بستر پر پھیلا ہوا تھا اور اس میں سے ایک سیاہ ہاتھ نکل رہا تھا۔ زینب چیخی۔ وہ بستر سے کود کر باہر آ گئی۔ چادر کا ٹکڑا ہوا میں اڑنے لگا، جیسے کوئی غائب وجود اسے پہنے ہوئے ہو۔ تم نے میری چادر جلا دی، مگر تم نے میرا ٹکڑا بچا لیا۔ اب میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ زینب نے کمرے کا دروازہ کھولا، باہر بھاگی، سیڑھیاں تیزی سے اتر کر لاؤنج میں گئے۔ اس نے تمام لائٹس آن کر دیں۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں خواب دیکھ رہی تھی، یہ حقیقت نہیں ہو سکتا۔ پھر اس نے ایک آواز سنی، ٹپ ٹپ ٹپ۔ لاؤنج میں کھڑکی سے جھانکا تو باہر بارش ہو رہی تھی۔ زینب نے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ باہر ایک عورت کھڑی تھی، اس کے چہرے پر چادر کا ٹکڑا تھا۔ دریا ہمیشہ سمندر میں ملتا ہے اور تم ہمیشہ میرے پاس آؤ گے۔ زینب نے اپنا فون اٹھایا۔ اس نے رایان کا نمبر ڈائل کرنا چاہا، مگر اسے یاد آیا کہ اس کا نمبر تو اس کے پاس نہیں تھا۔ کھڑکی کا شیشہ اچانک پھٹ گیا۔ ٹھنڈی ہوا کمرے میں داخل ہوئی۔ چادر کا ٹکڑا ہوا میں تیرنے لگا۔ زینب نے ایک چیخ مار کر خود کو فرش پر گرایا۔ پھر اچانک سب خاموش ہو گیا۔ زینب نے آنکھیں کھولیں۔ کمرے میں روشنی تھی۔ کھڑکی کا شیشہ ٹھیک تھا۔ باہر بارش نہیں ہو رہی تھی اور چادر کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے اسے گھورا۔ کیا یہ سب اس کے دماغ کا وہم تھا؟ پھر اس نے محسوس کیا چادر کا ٹکڑا اب بڑا ہو گیا تھا اور اس کے کنارے سے ایک نیا سیاہ دھاگا نکل رہا تھا، جیسے کوئی چادر کو دوبارہ بن رہا ہو۔ زینب نے چادر کے بڑھتے ہوئے ٹکڑے کو میز پر پھینک دیا۔ اس کا سینہ تیزی سے اٹھ رہا تھا۔ کمرے کی روشنی میں وہ صاف دیکھ سکتی تھی کہ کالا کپڑا اپنے آپ کو دوبارہ جوڑ رہا ہے، جیسے زخم پھر ہرا ہو رہا ہو۔ یہ ناممکن ہے۔ اس نے کچن سے ایک چاقو اٹھایا اور چادر پر وار کرنے لگی۔ ہر ضرب کے ساتھ ایک عجیب سی چیخ نما آواز نکلتی، مگر کپڑا زخم کھانے کے بجائے اور پھیلتا گیا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر ہونے والی دستک نے اسے چونکا دیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ زینب نے دروازے کے پیچھے سے پوچھا، کون ہے؟ میں ہوں، رایان، اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ زینب نے دروازہ کھولا تو سامنے رایان کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے بارش سے بھیگے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں وہی پراسرار چمک تھی جو ہوٹل میں دیکھی تھی اس نے۔ تم یہاں کیسے؟ زینب حیرت سے بولی۔ رایان نے اس کے کندھے پکڑے۔ تم نے چادر کا ٹکڑا لے لیا تھا نا، وہ کہاں ہے؟ زینب نے پیچھے مڑ کر میز کی طرف دیکھا۔ رایان کی نظریں اس پر پڑیں تو اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اوہ نہیں، اب نہیں، یہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، وہ پریشانی سے بولا۔ چادر اب میز کے آدھے حصے پر پھیل چکی تھی۔ اس پر وہی عجیب نقش ابھر رہے تھے جو زینب نے ہوٹل میں دیکھے تھے۔ زینب کانپ رہی تھی۔ یہ خود بخود بڑھ رہی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس نے جیسے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن جانتی تھی اب یہ سب بے سود ہے۔ رایان نے اپنا بٹوا کھولا اور اس میں سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی جس میں سرخ مائع تھا۔ یہ میرا خون ہے، صرف یہی اسے روک سکتا ہے۔ وہ میز کے قریب گیا، مگر اچانک چادر ہوا میں اڑی اور رایان کے چہرے پر جا چپکی۔ اس نے چیخ مار کر اسے پیچھے ہٹانا چاہا، مگر چادر اس کے سر کو لپیٹتی چلی گئی۔
رایان! زینب نے اسے پکڑنے کی کوشش کی۔ رایان کا جسم کڑکڑا کر رہ گیا، اس کی آنکھیں پیچھے کو پلٹ گئیں، چادر اس کے منہ اور ناک کو ڈھانپ چکی تھی۔ زینب نے چادر کو کھینچنا چاہا مگر وہ چپک گئے۔ پھر اچانک رایان کا جسم ایک جھٹکے کے ساتھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنا سر ایک غیر فطری زاویے سے جھکایا۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو وہ سیاہ تھیں۔ میں ہمیشہ تمہیں ڈھونڈتی رہوں گی۔ رایان کی آواز نہیں تھی، وہ عورت تھی جو چادر کے ذریعے بول رہی تھی۔ زینب ڈر کر پیچھے ہٹے۔ اسے چھوڑ دو، یہ میری جنگ ہے۔ رایان کا بدن ہوا میں اٹھا۔ تم نے میری چادر جلا دی، اب تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی زینب۔ زینب نے مڑ کر پیچھے کچن کی طرف دیکھا۔ گیس کا سلنڈر اس کے دماغ میں اچانک آیا۔ وہ بھاگی اور سلنڈر کھولا۔ رایان کا بدن ہوا میں اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ زینب نے سلنڈر کو کھول کر پیچھے ہٹتے ہوئے ایک ماچس نکالی۔ تم ہار چکی ہو۔ زینب نے ماچس جلائی۔ نہیں، ابھی نہیں۔ اس نے ماچس سلنڈر کے منہ کے قریب کی۔ اس میں سے گیس نکلی تو زینب نے اسے ماچس کا شعلہ دکھایا۔ یک دم دھماکہ ہوا اور پھر شعلے نے چادر کو جکڑ لیا۔ رایان کا بدن فرش پر گر گیا۔ چادر جل رہی تھی مگر اس بار آوازیں نہیں آ رہی تھیں، وہ خاموشی سے راکھ میں بدل رہی تھی۔ زینب نے رایان کے قریب جا کر اس کا سر اٹھایا۔ چادر کا کچھ حصہ اس کے چہرے سے چپکا ہوا تھا جو اب بھی جل رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے شعلے بجھائے۔ رایان کی آنکھیں بند تھیں۔ زینب نے اس کا ہاتھ تھاما جو ٹھنڈا تھا۔ نہیں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ پھر اچانک رایان کی آنکھیں کھلیں۔ وہ گہری سیاہ نہیں تھیں، عام معمول کی طرح تھیں۔ اس نے کھانس کر کہا، تم نے کر دکھایا۔ اور زینب رو پڑے۔ میں نے تمہیں مار ڈالا تھا۔ رایان نے مسکرانے کی کوشش کی۔ نہیں، تم نے اسے مار ڈالا۔ چادر اور میری ماں سب ختم ہو گیا۔ زینب نے فرش پر دیکھا، وہاں راکھ کے سوا کچھ نہیں تھا۔ رایان نے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ اب میں بھی جاؤں گا، وہ بولا۔ زینب نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ نہیں، تم نہیں مر سکتے۔ رایان کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ میں تو پہلے ہی مر چکا تھا، بس چادر نے مجھے زندہ رکھا ہوا تھا، وہ بولا۔ زینب نے اس کا سر اپنی گود میں لے لیا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ رایان نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ تمہیں یاد ہے میں نے کہا تھا کہ ہر جنزادے کا مقدر ایک جیسا نہیں ہوتا۔ میرا مقدر تمہیں بچانا تھا، رایان نے کہا۔ اس کا جسم ہلکا ہونے لگا۔ زینب نے محسوس کیا جیسے وہ ہوا میں تحلیل ہو رہا ہو۔ وہ رونے لگی۔ رایان مت جاؤ، وہ روتے ہوئے بولی مگر وہ تیزی سے غائب ہو رہا تھا۔ آخری لمحات میں اس نے کہا، اب تم آزاد ہو۔ اور پھر کچھ نہیں رہا۔ زینب اکیلے فرش پر بیٹھی تھی۔ اس کی گود خالی تھی، صرف راکھ کے چند ذرات تھے جو ہوا میں اڑ گئے تھے۔ باہر سے پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ صبح ہو رہی تھی۔ زینب نے اٹھ کر کھڑکی کھولی۔ تازہ ہوا نے اس کے چہرے کو چھوا۔ سامنے سڑک پر لوگ جا رہے تھے۔ زندگی عام طریقے سے جاری تھی۔ اس نے مڑ کر اپنے فلیٹ کو دیکھا، سب ٹھیک تھا۔ کوئی چادر نہیں تھی، کوئی عورت نہیں تھی، کوئی رایان نہیں تھا۔ صرف ایک یاد تھی اور ایک سبق تھا، کبھی بارش میں بھٹکنا نہیں۔ زینب نے اپنی چائے کی پیالی کو کھڑکی کے سامنے رکھا۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ اس واقعے کے بعد ڈاکٹر نے اسے صدمے کا شکار قرار دیا، دوائیں دی تھیں۔ دوستوں نے سمجھایا کہ وہ کسی ٹریفک حادثے سے گزری ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے اندر کیا چیز ٹوٹ کر بکھر چکی ہے۔ سڑک پر بارش ہو رہی تھی، ہلکی سی۔ وہ ہر قطرے کو دیکھ رہی تھی جیسے وہ کسی چیز کی تلاش میں ہو۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ بارش کے درمیان کوئی سیاہ سایہ گزر جاتا ہے مگر وہ صرف اس کا وہم تھا۔ ٹک ٹک ٹک، کھڑکی پر کوئی چیز گرنے کی آواز آئی۔ زینب نے دیکھا، ایک کوا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھیں زینب کو گھور رہی تھیں۔ پھر اس نے اپنی چونچ سے کھڑکی پر دستک دی۔ ٹک ٹک ٹک، زینب پیچھے ہٹی۔ کوا اڑا نہیں۔ اس نے دوبارہ چونچ ماری۔ اب زینب نے دیکھا کہ اس کے چونچ میں کچھ ہے، ایک کالا دھاگا۔ اس کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ جانتے ہوئے بھی کھڑکی کے قریب گئے اور کوے کو دیکھنے لگے۔ پرندے نے اپنی چونچ کھولی، دھاگا نیچے گر گیا۔ چادر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا۔ زینب کے ہونٹ کانپنے لگے۔ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ کوا اچانک چیخا، کہاں 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 کی آواز، جیسے کوئی ہنس رہا ہو، اور پھر وہ اڑ گیا۔ زینب نے کھڑکی کھولی۔ بارش کے قطرے اس کے چہرے پر پڑے۔ وہ ٹکڑا وہیں تھا، چھوٹا سا، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ بڑا ہو جائے گا۔ اس نے ٹکڑے کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، پھر رک گئی۔ اگر تم نے چادر کو چھو لیا تو پھر کوئی تمہیں نہیں بچا سکتا۔ رایان کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ زینب نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اس نے کھڑکی بند کر دی۔ ٹکڑا باہر رہ گیا۔ رات گئے تک وہ جاگتی رہی۔ بارش رک چکی تھی۔ کوا واپس نہیں آیا۔ صبح ہوئی تو زینب نے کھڑکی کھولی۔ ٹکڑا غائب تھا۔ شاید ہوا اڑا لے گئی ہو، یا شاید کسی اور نے اٹھا لیا تھا۔
وہ گہرا سانس لے کر پیچھے ہٹی. ٹک ٹک ٹک. دوسری کھڑکی سے آواز آئی. زینب نے مڑ کر دیکھا. کوا واپس آ گیا تھا. اس کی چونچ میں ایک نیا کالا دھاگا تھا اور اس بار وہ اکیلے نہیں تھا. اس کے پیچھے درجنوں کوے تھے. ہر ایک کی چونچ میں کالا دھاگا تھا. زینب نے چیخنا چاہا مگر آواز نہیں نکلی. کوے نے اپنی چونچ کھولی. دھاگا نیچے گر گیا. پھر دوسرے نے, پھر تیسرے نے. کھڑکی کے نیچے کالے دھاگے جمع ہونے لگے. وہ ایک دوسرے سے جڑ رہے تھے جیسے چادر دوبارہ بن رہی ہو. زینب نے فون اٹھایا. اس نے ڈائل کرنا چاہا. کس کو؟ پولیس؟ ایمبولینس؟ وہ کیا بتاتی؟ کوا چیخا. کہاں کہاں, جیسے کہہ رہا ہو اب کوئی نہیں بچا سکتا. زینب نے فون پھینک دیا. وہ جانتی تھی کہ صرف ایک ہی راستہ ہے. اس نے کچن سے چاقو اٹھایا. کوے کھڑکی سے ٹکرانے لگے. شیشہ کریک ہو گیا. زینب نے دروازہ کھولا. باہر نکلنے لگے. پھر اس نے رک کر پیچھے مڑ کر دیکھا. چادر کا ٹکڑا اب میز پر تھا. وہ اور بڑھ رہا تھا. زینب نے دروازہ بند کر دیا. وہ جانتی تھی کہ اب بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ لعنت کسی اور کو مل جائے گی. اس نے میز کے قریب جا کر ٹکڑے کو دیکھا. پھر اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اسے چھو لیا. کمرے کی ہوا میں ایک ٹھنڈک دوڑ گئی. کوے خاموش ہو گئے. زینب نے محسوس کیا جیسے کوئی اس کے ہاتھوں کو ہاتھ لگا رہا ہو. ایک آواز سنائی دی. شکریہ میرے بیٹے. پھر سب کچھ خاموش ہو گیا. کمرے میں صرف زینب کھڑی تھی اور میز پر ایک مکمل چادر پڑی تھی. زینب نے خود کو قربان کر دیا تاکہ لعنت کسی اور تک نہ پہنچے. اب وہ چادر میں قید ہے. اور کبھی کبھی جب بارش ہوتی ہے لوگوں کو ایک لڑکی نظر آتی ہے جو کسی پرانے ہوٹل کے قریب کھڑے ہوئے مسکرا رہی ہوتی ہے. وقت گزرتا رہا اور 5 سال گزر گئے. زینب نے اپنی کافی کا آخری گھونٹ پی کر کپ کو میز پر رکھا. دھوپ اس کے چہرے کو چھو رہی تھی. وہ اپنے نئے گھر کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی جہاں اس کا چھوٹا سا باغیچہ تھا. گلاب کے پھول کھل رہے تھے جنہیں وہ خود اگاتی تھی. اس نے اپنی قلم کو دوبارہ اٹھایا اور اپنی نئی کتاب پر کام جاری رکھا. عنوان تھا بارش میں گم ہونے والی لڑکی. یہ ایک فکشن ناول تھا جس میں اپنے تجربات کو ایک کہانی کی شکل دے دی تھی. فون کی گھنٹی بجے. اس نے موبائل اٹھایا. اسکرین پر نام تھا ڈاکٹر عرفان. ہیلو ڈاکٹر صاحب. زینب نے فون اٹھاتے ہی کہا. زینب, کل آپ کی آخری تھراپی سیشن ہے. کیا آپ نے میری تجویز پر غور کیا؟ ڈاکٹر عرفان نے پوچھا. زینب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. جی ہاں, میں نے فیصلہ کر لیا ہے. میں اس ہوٹل کو دوبارہ دیکھنے جا رہی ہوں. زینب نے ایک عزم سے دہرایا. فون کی دوسری طرف خاموشی چھا گئی. پھر ڈاکٹر نے کہا, کیا یہ عقل مندی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ڈاکٹر نے کچھ کہنا چاہا کہ زینب نے بات کاٹ دی. میں ٹھیک ہوں. زینب نے نرمی سے کہا. میں صرف ایک بار پھر اس جگہ کو دیکھنا چاہتی ہوں. یہ میری شفا یابی کا حصہ ہے. میں جب تک اسے دیکھوں گی نہیں شاید کبھی اس ٹراما سے باہر نہیں آ سکوں گی. زینب نے سنجیدگی سے کہا تو ڈاکٹر بھی خاموش ہو گیا. اگلے دن زینب اپنی کار میں اس ویران سڑک پر تھے. موسم خوشگوار تھا. بارش کا نام و نشان نہیں تھا. جب وہ ہوٹل کے قریب پہنچی تو اس نے کار روک لی. اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور جو کچھ اس نے 5 سال پہلے برداشت کیا تھا وہ سب اسے یاد آنے لگا. ہوٹل اب بھی وہی تھا, پرانا بوسیدہ, مگر اس بار اس میں خوف نہیں تھا. صرف ایک عجیب سی سکون بھری کیفیت تھی. وہ باہر کھڑی ہوٹل کو دیکھتی رہی. پھر اس نے اپنا بیگ کھولا اور اس میں سے ایک چھوٹی سی کالی چادر نکالی. یہ وہی چادر نہیں تھی بلکہ ایک نئی تھی جو اس نے خود بنائی تھی. اس پر خوبصورت نقش و نگار تھے. زینب نے چادر کو ہوٹل کے دروازے پر رکھ دیا. یہ تمہارے لیے ہے. وہ بڑبڑائے. اب تم بھی آرام سے رہو. وہ جانتی تھی کہ جیسے اس نے وہ چادر دی ہے وہ اسے سن لے گی اور اس کا پیغام اس تک پہنچ جائے گا. وہ مڑی تو اسے لگا جیسے کھڑکی سے کوئی اسے دیکھ رہا ہو, مگر جب اس نے غور کیا تو وہاں کوئی نہیں تھا. لیکن پھر بھی کسی کو دیکھے جانے کا احساس مسلسل تھا. شام کو زینب اپنے گھر واپس آئی. اس نے اپنے بہن کے فون کا جواب دیا جو بیرون ملک سے فون کر رہی تھی. ہاں, میں نے فیصلہ کر لیا ہے. میں اگلے مہینے تمہارے پاس امریکہ آ رہی ہوں اور اب کی بار ہمیشہ کے لیے آ رہی ہوں. اس کی بہن خوش ہو گئی. اس نے جب فون رکھا تو بہت مطمئن تھی. جب فون رکھا تو اس نے اپنے سامان کو پیک کرنا شروع کیا. اس کی نظر اپنی کتاب پر پڑی. اس نے کتاب کا آخری صفحہ پلٹا جہاں اس نے لکھا تھا, کبھی کبھی ہماری سب سے خوفناک کہانیاں ہی ہمیں سب سے خوبصورت زندگیاں دیتی ہیں. زینب نے کتاب بند کر دی. باہر بارش ہونے لگی تھی مگر اس بار وہ مسکرا رہی تھی. اب وہ بارش سے خوف زدہ نہیں ہوتی تھی بلکہ مسکرا دیتی تھی. لیکن اس برستی بارش میں ایک شخص کی یاد اس کے دل کو بے چین کر دیتی تھی اور وہ شخص تھا ریان, جسے اس نے اس دن کے بعد سے دیکھا نہیں تھا لیکن سوچا بہت تھا. اب بھی وہ اس کو سوچ رہی تھی, جس نے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی
اور زینب کو بچانے کی خاطر اپنا خون تک نچوڑ دیا۔ وہ اذیت بھری رات زینب شاید کبھی نہ بھلا پائے، لیکن اس خوف کے ساتھ ایک خوبصورت شخص کی یاد بھی جڑی تھی جو زینب کو ہمیشہ یاد رہنے والا تھا۔